رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ نماز اسلام کے 5 بڑے اراکین میں سے ایک ہے، اور نماز کو پڑھنے کا نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز ہمیشہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، اور قائم نماز کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان برائیوں سے رک جاتا ہے۔ نماز عبد کا رابطہ معبود سے جوڑتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں کہاں سے آئی ہیں، اور ہر نماز کی رکعتیں، سنتیں، فرض اور نوافل الگ الگ کیوں ہیں؟ ہر نماز میں 2 یا 4 فرض ہیں، جبکہ مغرب کی نماز میں فرض کی تعداد 3 ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح اللہ کے پیغمبر اور رسولوں سے ضرور ہوتا ہے۔ جیسے بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے مکہ میں جو کچھ کیا، جن رستوں پر وہ چلیں، ان رستوں پر چلنا اللہ نے حج کے اراکین میں شامل کر دیا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے صفا مروہ کا چکر لگایا تو صفا مروہ کیے بنا کسی کا حج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایک عظیم الشان قربانی بنا دیا، جس کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی پیغمبر سے ضرور جڑی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ہر نماز کا جسٹ اور باطن الگ ہے۔ ہر نماز انسان کے اندر ایک الگ تبدیلی لاتی ہے۔ ہر نماز کی انرجی اور وائبریشنز الگ الگ ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی یادیں جڑی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ نمازوں کے پیچھے چھپے ان رازوں کو جان لیں گے جن سے شاید آپ پہلے کبھی واقف نہ تھے، اور اگر نماز کے باطنی اسرار و رموز کو دل میں رکھتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو یہی نماز آپ کے لیے معراج ثابت ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ نماز دیدار الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے والا سب سے پہلا شخص بذات خود حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ رات کا وقت تھا۔ رات کے شدید اندھیرے نے حضرت آدم علیہ السلام کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے جب صبح صادق کی روشنی نمودار ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے خود کو زندہ محسوس کیا، اور طلوع آفتاب کے وقت شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پہلی رکعت اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تھی، اور دوسری روشنی کے شکرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر یہ 2 رکعتیں فرض کر دی گئیں۔ نماز ظہر کی بات کریں تو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنے والے سب سے پہلے شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ادا کی جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کر چکے تھے۔ پہلی رکعت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھی، جس نے اس مشکل امتحان پر قابو پانے میں مدد فراہم کی۔ دوسری رکعت اس لیے تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈے کو بھیج دیا گیا تھا۔ تیسری رکعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جانے والے ڈائریکٹ خطاب کے لیے تھی، جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا۔ اور چوتھی رکعت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صبر کرنے والا بیٹا عطا کیا، کیونکہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قربانی سے انکار کر دیتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ظہر کی نماز میں یہ 4 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کر دیں۔ نماز عصر کی بات کریں تو عصر کی 4 رکعتیں پڑھنے والے سب سے پہلے شخص حضرت یونس علیہ السلام تھے۔
حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور یہ 4 رکعتیں 4 طرح کے اندھیروں سے نکلنے کا شکرانہ تھا۔ سب سے پہلا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا تھا، دوسرا اندھیرا پانی کی تاریکی تھی، تیسرا اندھیرا بادلوں کا تھا، اور چوتھا اندھیرا رات کی تاریکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں کی 4 حالتوں سے نجات کے لیے یہ 4 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے عصر کی 4 رکعتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کر دیا۔ نماز مغرب کی بات کریں تو سب سے پہلے 3 رکعتیں پڑھنے والے شخص حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار کوئی غلطی یا کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، جس کے عوض اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک دفعہ جب غلطی ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تو شکرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے 4 رکعت نماز شروع کی، لیکن کسی وجہ سے وہ تیسری رکعت سے آگے نہ بڑھ سکے اور آپ نے 3 رکعتوں کے بعد نماز ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مغرب کی 3 رکعتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کر دیا۔ نماز عشاء کی 4 رکعتوں کی بات کریں تو اس میں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت میں آتا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھنے والے پہلے شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کا سفر کیا۔ سفر کے دوران آپ 4 پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ پہلی پریشانی یہ تھی کہ دوران سفر آپ کی بیوی حاملہ تھی۔ دوسری پریشانی یہ کہ یہ سفر خاصا لمبا تھا۔ تیسری یہ کہ آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فلاح و بہبود کے بارے میں فکر مند تھے، اور چوتھی پریشانی یہ تھی کہ آپ اپنے دشمن فرعون کی وجہ سے پریشان تھے۔ انہی 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے جب آپ کوہ طور پر پہنچے تو یہ ایک اندھیری اور سرد رات تھی۔ اسی سفر کے دوران آپ نے کوہ طور پر آگ دیکھی اور یہ آگ جلتے ہوئے درخت سے اٹھ رہی تھی۔ اسی دوران آپ کو اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید کرنے کی خصوصی سعادت نصیب ہوئی۔ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 اس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 4 پریشانیوں سے نکالتا ہوا لے گیا جو آپ کو اس سفر میں درپیش تھیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ عشاء کا وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے شکرانے کی 4 رکعتیں ادا کیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی پسند آئی کہ اس نے عشاء کی 4 رکعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض کر دیں۔ دوسری روایات کے مطابق عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنے والے سب سے پہلے شخص نبی محترم سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وہ خاص بات ہے جو عشاء کی ان 4 رکعتوں کو مزید افضل بناتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ 4 رکعتیں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ناظرین، نماز اللہ کے حضور پیش کیا جانے والا ایک شکرانہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں مزید نوازتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا بھی قرب الہی کا ایک راستہ ہے۔ اگر آپ خاص کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کریں اور دل دماغ کو ایک جگہ پر فوکس کریں کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں،
کہ اس نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ بارگاہ الہی میں پیش ہو سکیں، تو اس نماز کے انوار و تجلیات آپ کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائیں گے۔ وہ نماز آپ کے اندر موجود انرجی کو کسی اور لیول پر لے جائے گی۔ یہ نماز آپ کا رابطہ اللہ سے جوڑ دے گی۔ ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قرب الہی کے راستے ہیں، منزل نہیں ہے۔ منزل صرف قرب الہی اور معرفت الہی ہے۔ اس لیے نماز میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے یا نماز اگر اللہ کی یاد سے خالی ہے تو یہ ان عبادات میں شامل ہے جو روز قیامت منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ہر عبادت کا جو اصل ایسنس ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرب الہی کی ان منزلوں سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔